اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب تک ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے نہ صرف مکی زندگی کا مختصر انداز میں تذکرہ کر چکے ہیں، بلکہ مدنی زندگی کے ابتدائی 6 سالوں کا ذکر بھی ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کیے ہوئے 6 سال گزر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کچھ یوں ہے: بیت اللہ کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کے بال اتروا کر کعبے میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 6 سال میں قریش مدینہ منورہ کا اقتصادی بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ اس دوران وہ 3 مرتبہ مدینہ منورہ پر حملہ آور بھی ہو چکے ہیں۔ جنگ خندق کو 1 سال گزر چکا ہے۔ وہ مسلمانوں کو خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچا سکے اور جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے قریش کے تجارتی قافلے مدینہ منورہ کے راستے شام جانے پر پابندی کی وجہ سے انہیں تجارتی نقصان ہو رہا ہے۔ خیبر میں رہنے والے یہودی مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ قریش کے مدینہ منورہ حملہ کرنے کی صورت میں وہ بھی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اسی طرح بنی غطفان بھی مسلمانوں سے دشمنی میں بہت سخت ہیں۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا عمرہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس بات کا علم ہوتے ہی مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ 1400 لوگوں کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے ہیں۔ مکہ کی روایات کے مطابق حرام مہینوں میں عمرہ اور حج کے لیے آنے کی سب کو اجازت ہے، خواہ وہ ان کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کے لیے حرام مہینے ذی-القعدہ کا انتخاب کیا ہے۔ عرب روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے پاس ایک تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ عرب تلوار کو جنگی ہتھیار نہیں سمجھتے۔ اس سفر میں ام المومنین ام سلمہ اور کچھ دوسری خواتین بھی ساتھ ہیں۔ قربانی کے جانور لے کر احرام باندھے مدینہ منورہ سے مکہ کا سفر جاری ہے۔ یہ خبر قریش تک پہنچی تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو کسی قیمت پر عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ عجیب صورتحال ہے میرے اچھے سامعین۔ مکہ کی روایات اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں قریش کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حرام مہینوں میں دشمن کو بھی عمرے اور حج سے روکا نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہاں قریش روایات کے برعکس مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکنا چاہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے 16 کلومیٹر دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کسوہ زمین پر بیٹھ گئی ہے۔ یہ سردیوں کا موسم ہے۔ حدیبیہ میں سردیوں میں اوسطاً درجہ حرارت 16 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ اونٹنی کو اٹھانے اور چلانے کی کوشش کی گئی لیکن بے سود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میری اونٹنی اس کے حکم سے بیٹھی ہے جس نے ہاتھی والوں کی فوج کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ سامعین محترم، قریش نے مسلمانوں کو اس جگہ سے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ دوسری صورت میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے گا۔
حرم کی حدود میں کسی پر حملہ نہیں کیا جاتا، لیکن قریش ایسا کرنے کو بھی تیار بیٹھے ہیں۔ قریش نے کچھ قبیلوں کے سرداروں کو باری باری بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جانے کا کہیں۔ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے حدیبیہ کے مقام پر گئے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد جب مکہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ محمد عمرے کی نیت سے اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ آیا ہے، اسے روکنا مناسب نہیں۔ قریش پھر بھی نہیں مانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو سمجھانے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا ہے۔ مکہ والوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دن کے لیے مکہ میں روک لیا ہے۔ قریش مکہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم چاہو تو عمرہ ادا کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اس وقت تک عمرہ ادا نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا نہ کر لیں۔ میرے اچھے سامعین، کیا جانثاری والا انداز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قریش مکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر حیران ہیں۔ دوسری طرف یہ خبر پھیل گئی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں سے عہد لیا ہے کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان سے عہد لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، یہ میرا ہاتھ ہے، اور دوسرا عثمان بن عفان کا۔ اس عہد کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو، مکرز بن حفص اور حویطہ بن عبد العزیٰ مذاکرات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معاہدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سہیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہوئے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سہیل بن عمرو کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے اور آپس میں معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدہ لکھنے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ہے۔ معاہدے میں لکھا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا ہے کہ ہم کسی رحمان کو نہیں مانتے، اس کی بجائے بھی اسمی کلہم لکھا جائے۔ میرے اچھے سامعین، سہیل بن عمرو کی بات مانی گئی اور معاہدے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے بے اسمی کلہم سے کیا گیا ہے۔ معاہدے کے لیے لکھا گیا ہے کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان ہے۔ سہیل نے پھر اعتراض کیا ہے، کہنے لگا کہ اگر ہم محمد بن عبداللہ کو اللہ کا رسول مانتے ہوں تو تم لوگوں کو بیت اللہ آنے سے کیوں روکیں؟ اس کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ رسول اللہ کے الفاظ پر اسے اعتراض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لفظ رسول اللہ کاٹنے کو کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کی وجہ سے ایسا کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ خود کاٹ دیا ہے۔ اب معاہدہ کچھ یوں ہے، قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اگر یثرب میں رہنے والا کوئی مسلمان اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یثرب چھوڑ کر مکہ آ گیا تو قریش اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، اگر مکہ کا رہنے والا کوئی شخص اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یثرب چلا جائے تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ نمبر 4، قبیلوں میں سے جو چاہے محمد سے دوستی کا معاہدہ کر لے اور جو چاہے قریش سے معاہدہ کر لے۔ نمبر 5، مسلمان اس سال عمرہ ادا کیے بغیر حدیبیہ سے ہی واپس یثرب چلے جائیں گے۔ نمبر 6، اگلے سال مسلمان عمرے کے لیے مکہ آ سکتے ہیں، جہاں وہ 3 دن سے زیادہ رک نہیں سکتے۔
نمبر 7، مسلمان عمرے پر آتے ہوئے اپنے ساتھ ایک سوار کی ضرورت کا اسلحہ یعنی تلوار لا سکتے ہیں جو نیام میں ہوگی۔ میرے اچھے سامعین، ہوا کچھ یوں کہ ابھی معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا ابو جندل بن سہیل حدیبیہ اس حال پہنچا ہے کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں ہیں۔ سہیل بن عمر نے ابو جندل کو واپس کرنے کو کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سہیل، معاہدہ اس وقت لاگو ہوتا ہے جب اس پر فریقین دستخط کرتے۔ ہم نے تو ابھی معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ سہیل نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل سے کہا ہے، تم ابو جندل کو میری خاطر چھوڑ دو۔ سہیل پھر بھی نہیں مانا اور کہنے لگا، اگر تم لوگ میرے بیٹے کو واپس نہیں کرتے تو میری طرف سے معاہدہ منسوخ سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے مقصد کی خاطر سہیل کی بات مان لی ہے اور ابو جندل کو سہیل کے ساتھ واپس بھیج دیا ہے۔ سامعین محترم، اس معاہدے کی شرطیں دیکھ کر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں نے بہت کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قریش کی بات مان لی ہے۔ تمام صحابہ اس بات پر بہت پریشان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا ہے، تم لوگ احرام کھول دو، قربانی کرو اور اپنے سر کے بال کٹواؤ۔ صحابہ اس معاہدے کو کمزور سمجھتے ہوئے پریشان ہیں، کوئی بھی اپنا احرام کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے پر سیدہ ام سلمہ سے مشورہ مانگا ہے۔ سیدہ ام سلمہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا احرام سب سے پہلے کھولیں اور قربانی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی آپ کی پیروی کریں گے۔ سیدہ کا مشورہ بہت اچھا ہے، ایسا ہی کیا گیا ہے۔ تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے احرام کھول دیے ہیں۔ سامعین محترم، یہاں ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ وہ معاہدہ جس کو صحابہ بہت کمزور سمجھ رہے تھے اور جس کے حوالے سے بہت پریشان تھے، اسی معاہدے کے متعلق اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم نے آپ کو دشمنوں پر فتح مبین عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر ابن ابو قحافہ اس معاہدے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، اسلام میں کوئی فتح اس معاہدے سے بڑی نہیں۔ تاریخ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی 20 دن حدیبیہ میں گزار کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ جا کر عمر بن امیہ زمری کو نجاشی بادشاہ کے پاس حبشہ بھیجا ہے۔ حبشہ میں موجود رملہ بنت صخر کے شوہر عبید اللہ بن جاش نے مسیحیت قبول کر لی تھی۔ رملہ نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ کچھ عرصے بعد عبید اللہ حبشہ میں ہی وفات پا گیا۔ رملہ کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کے ہاتھ نجاشی بادشاہ کو پیغام بھیجا ہے، آپ میرا نکاح رملہ بنت صخر سے کرتے۔ سامعین محترم، نجاشی نے رملہ کا نکاح رسول اللہ سے کر دیا ہے۔ اس موقع پر نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 400 درہم مہر بھی رملہ کو ادا کیا ہے۔ نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو اس نکاح کی ضیافت بھی دی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 9واں نکاح ہے جو 7 ہجری میں ہوا۔ اس نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 60 سال اور سیدہ رملہ کی عمر 36 سال ہے۔ تاریخ رملہ کو ام المومنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان کے نام سے جانتی ہے۔ محترم سامعین، صلح حدیبیہ سے واپس آ جانے کے کچھ عرصے بعد ابو بصیر مکہ سے اپنی جان چھڑا کر مدینہ منورہ آ گئے۔ ابو بصیر ایمان لا چکے ہیں، جس وجہ سے قریش ان پر ظلم کرتے ہیں۔ معاہدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو قریش کے حوالے کر دیا ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ واپس جاتے ہوئے ابو بصیر ایک مرتبہ پھر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور ساحلی علاقے حیس میں رہنے لگے ہیں۔
اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو شخص بھی مکہ سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ ابو بصیر کے پاس چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کی تعداد 70 ہو گئی ہے۔ یہ جگہ قریش کے تجارتی راستے میں واقع ہے۔ ان لوگوں نے قریش سے ظلم و ستم کا بدلہ لینے کی خاطر تجارتی قافلے لوٹنا شروع کر دیے ہیں۔ کچھ عرصے بعد قریش مدینہ منورہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدے کی شرط ختم کرنے کو کہتے ہیں۔ کون سی شرط؟ اگر کوئی شخص مکہ سے اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یثرب آیا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ قریش مکہ کہتے ہیں کہ یہ شرط ختم کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ یوں صلح حدیبیہ کی ایک اہم شرط مسلمانوں کے حق میں بہتر ثابت ہوتی ہے۔ سامعین محترم، یہودیوں نے لبید بن عاصم جو کہ جادو کا ماہر ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا جادو کرنے کا کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان سے چلے جائیں۔ لبید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور سر کے بال حاصل کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 مہینے تک اس وجہ سے بیمار رہے۔ اللہ کریم نے سورہ الفلق اور سورہ الناس نازل فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے اس اثر سے نکلے۔ میرے محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سمجھداری سے اپنے 2 بڑے دشمنوں میں سے ایک کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ 10 سال کی جنگ بندی کے معاہدے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش سے کوئی خطرہ نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں بسنے والے یہودیوں سے نمٹنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جس کا آغاز مسلمانوں نے کیا۔ خیبر کی جنگ باقی جنگوں سے مختلف ہے۔ یہاں یہودیوں کے بہت سے قلعے ہیں۔ یہ جنگ 2 مہینے جاری رہی۔ باری باری مختلف قلعے فتح ہوتے رہے۔ خیبر کے قلعے کی فتح میں بڑی مشکل درپیش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کل صبح میں علم اس شخص کو دوں گا جسے اللہ نے فتح دی ہے۔ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگلی صبح تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود ہیں۔ اس جنگ میں صرف وہ لوگ شرکت کر رہے ہیں جو صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے، یعنی 1400 صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے تندرست ہوئے جیسے کبھی بیمار تھے ہی نہیں۔ خیبر کا قلعہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں فتح ہوا، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔